ہم نے پہلی دفعہ غالباً انشاءاللہ جی تاریخ میں اس وقت جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چناؤ کیا ہے وہ ہم نے وداؤٹ اینی کائنڈ آف پولیٹیکل کنسیڈریشن آف آر اون پولیٹیکل پارٹیز آف ایلائز آف اینی سفارش ہم نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اس وقت نامینیٹ کر کے 5 کو ان پلیس لے آئے ہیں. 4 کی ہائی کورٹ اسلام آباد نے اسٹے دیا ہوا ہے اور 2 کی جو پروسیس ہے وہ ابھی ہم ان دا نیئر فیوچر کر لیں گے. ایک تو یہ ہے اینڈ دس از اے ویری بگ ریفارم. Having independent board of directors to manage the companies without ministry's interference is a big step towards reform and it is a reform. Number 2, ہم سمجھتے ہیں کہ لانگ ٹرم کے اندر یہ بی او ڈی بھی کام نہیں کریں گے. ان کی پرائیویٹائزیشن کنسیشن اگریمنٹ کے ذریعے اور پرائیویٹائزیشن کے ذریعے ہی حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اگلے سال مئی کے اندر آپ کا فرسٹ بیچ آف ڈسٹریبیوشن کمپنیز اویلیبل فار پرائیویٹائزیشن کا ایکسپریشن آف انٹرسٹ اشتہار میں کی فارم میں آ جائے گا. اس کے اندر ہمارے فائنینشیل ایڈوائزرز ہمیں ضرور ریکمینڈ کریں گے کہ کیپیسٹی مارکیٹ کی کتنی ہے, کتنی کمپنیز کی پرائیویٹائزیشن ایبزارب کرنے کے لیے. اس کا تعین کہ 4 اکٹھے کریں گے کہ 2 کریں گے کہ 6 کریں گے, اس کا تعین جو ہے اگلے 2 سے 3 مہینے کے اندر ہو جائے گا. نمبر آف ڈسکوز کا ہم نے پرائیویٹائزیشن کے لیے اسلام آباد کی کمپنی, گجرانوالہ, فیصل آباد, لاہور اور ملتان, ان کی بیکاز دے آر مچ بیٹر آن دا بکس اینڈ دے ول فیچ اس اے گڈ پرائز تھرو پرائیویٹائزیشن آف شیئرز. وی آر پلاننگ ٹو پرائیویٹائز دیم. دی پشاور, ہیسکو اینڈ سیپکو, these 3 companies we are planning to do through long term concession agreements, جس میں صرف شیئر کی اونرشپ ٹرانسفر نہیں ہوتی لیکن 20 سے 22 سال کا یا 25 سال کا جو بھی ریکمنڈیشن آئے گی اس کے تحت آپ کنسیشن اگریمنٹس کے اوپر keeping investment obligations on them, ہم اس کو we will dispose them off and get the government to get out of this of running the business of distribution companies. تو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو اپنے اختیار عظیم وزیر اور وزارت کے میں سے نکال کے باہر نکالنا is a very big reform process. تھرڈ میں آپ کو بتاؤں, این ٹی ڈی سی ریفارم کیا میں نیشنل ٹرانسمیشن کا سسٹم از مارڈ ود ایشوز. این ٹی ڈی سی کے اندر ہم میجر ریفارم کر کے اس کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں کمپنی کو. اس میں سے مارکیٹ آپریٹر جو ڈسپیچ میرٹ اور ان کے اوپر ڈیسیشنز لے گا اور جو بی ٹو بی ٹریڈنگ بجلی کی کروائے گا اس کو کارو آؤٹ کر رہے ہیں. این ٹی ڈی سی کے اندر جو پلاننگ اور جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے, جہاں ہمارے اداروں کے اندر مکمل کرپشن, آر ایف پی بنانا نہیں آتا, ٹھیکہ دینا نہیں آتا, اس میں اسپیس رکھی جاتی ہے جی, ڈیلیز ہوتی ہیں, اوور رنز ہوتے ہیں ان کاسٹ, ان کو ہم 3 مختلف کمپنیز کے اندر ریسٹرکچر کرنے کی پوزیشن میں اس وقت تقریباً آ چکے ہیں اور فیصلے ہو چکے ہیں. 4th ریفارم مسٹر چیئرمین, منسٹری کیا ہے؟ منسٹری کنسسٹ آف اے منسٹر جو کچھ سالوں کے لیے آتا ہے, کچھ مہینوں کے لیے آتا ہے. منسٹری کنسسٹ آف اے سیکرٹری جو کچھ سالوں کے لیے آتے ہیں, جوائنٹ سیکرٹریز ہیں, ایڈیشنل سیکرٹریز ہیں, انہوں نے بہت محنت کی ہے جی ماضی کے اندر, ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں. لیکن منسٹری کا ایک انسٹیٹیوشنل میموری رکھنے والی ایکسپرٹ عام کدھر ہے؟ ان ٹیکنیکل ایشوز کو جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں ایکسپرٹ مت بناؤ, جس کے بغیر پالیسی ڈیسیشنز ان چیزوں کو سمجھنے نہ آپ ریکمنڈیشن دے سکیں گے نہ میں کر سکوں گا. اس کو سمجھنے کے لیے پیچھے کوئی ایک ٹیکنیکل عام اور ایکسپرٹیز چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کدھر ہیں؟ منسٹری کو ٹیکنیکل ہیلپ پالیسی میکنگ کے اندر, انالیٹکس کے اندر, پالیسی میکنگ کے اندر اس کی چینجز لانے میں کون کر رہا ہے؟ اس کے لیے ہم پی پی ایم سی کے ادارے کے اندر ایک پوری چینج کر کے ایک پورے ادارے کو بلڈ کر رہے ہیں اس وقت, جو اگلے 3 سے 4 مہینے میں فل سپورٹ سروسز اگر آپ کی حکومت آئے گی آپ کی منسٹری کو دے گا, ہماری حکومت ہے تو ہمیں دے رہا ہوگا پراپر ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ. 4th آپ کا جو 5th ریفارم ہے, اس ریفارم کے اندر آپ کی میجر قسم کی اوور ہال کی ضرورت ہے. آپ کی جو جنریشن کمپنیز ہیں, نندی پور ہے, گڈو ہے, ایک بوائلر خراب پڑا ہوا ہے, اس کے بوائلر کو کوئی ٹھیک نہیں کرا سک رہا. فلٹر سسٹمز ہیں وہ کوئی خریدتا نہیں ہے. نندی پور اور گڈو کی ہم سیل کر رہے ہیں. 7.5 ارب روپے کی جو تنخواہیں ہم باقی کمپنیز کو دے رہے ہیں سالانہ, ان کی ٹریش ایکوپمنٹ کو بیچ کے لیکویڈیٹ کر کے ان ساری 7.5-8 ارب روپے سالانہ کی تنخواہ کا جو بوجھ ہے وہ ہم ختم کرنے لگے. تو یہ تمام وہ ریفارمز ہیں جس کے ذریعے
ہم لوگ آگے کی طرف جا رہے ہیں. ایک اور میں آپ کو عرض کروں, ٹیکنالوجی اس وقت شبلی صاحب, اس وقت ٹیکنالوجی کی لیک آف اویلیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے ہمارے پاس ریلائبل ڈیٹا نہیں ہے. آپ سمارٹ میٹرنگ سسٹمز اور ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن جب تک ان کمپنیز میں نہیں کریں گے, آپ کو ریل ٹائم ڈیٹا اور لوگوں کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ نہیں ملے گی. آپ کی پالیسی میکنگ کمپلیٹلی فرق ہوگی. آخری بات, ایک ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہوتی ہے. ہمارے محکموں نے کبھی بھی اور محکموں کے ساتھ بیٹھ کے پلاننگ نہیں کی ڈیمانڈ کی. آپ جو کہہ رہے ہیں نا ڈیمانڈ کہاں سے آتی ہے, پلاننگ کمیشن, فائنانس منسٹری, کبھی بھی ہم نے ڈیمانڈ کیلکولیٹ کرتے ہوئے ان سے ایک پرزمپشن ہوتی ہے, جوائنٹ سیکرٹری صاحب لکھ لیتے ہیں, ہمارے جوائنٹ سیکرٹری صاحب ریسیو کر لیتے ہیں, اگلے 10 سال کی پرووائڈ کرو, 6% گروتھ ہے. ہم لوگ 6% گروتھ کو اب نہیں مان رہے, ہم لوگ اینول گروتھ کو کنزرویٹو فگرز کی بیسس کے اوپر اپنی ڈیمانڈ کی ماڈلنگ کر رہے ہیں تاکہ آپ زیادہ بجلی نہ ہم اس ریفارم کے اوپر جا رہے ہیں کہ آئندہ بجلی حکومت نہیں خریدے گی, اور جتنے بھی پلانٹس ہوں گے وہ ٹیک اینڈ پے پہ لگیں یا XYZ پہ لگیں, ہم ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے. جو بنائے گا وہ ایک انرجی ایکسچینج کے ذریعے اگلے خریدار کو خود ہی بیچے گا. اس کے ایکسچینج کو آپریشنل کرنا ہمارے ریفارمز کا ایک میجر حصہ ہے. ویلنگ کی بات آپ کی حکومت نے خواہش کی, ہماری پچھلی حکومتوں نے خواہش کی, کسی سے نہیں ہو سکی. ویلنگ کا اس وقت تاکہ سٹینڈرڈ کیپیسٹی میں سے بجلی ہم نکال کے, اور کسی کو ضرورت ہے جائے پلانٹ سے خریدے, ہماری جو وائرز ہیں ان کو ایک ریزنیبل کرایہ دے اور اپنے گھر تک پہنچائے جو بلک یوزرز ہیں. تو یہ بہت میجر ریفارمز ہیں جو پاور منسٹری اس وقت بہت اگریسولی لانچ کر رہی ہے, اور انہی کے ذریعے آپ کا پاور سیکٹر ہوگا. ایک میں آپ کو بات بتاؤں,